نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجدوا لسنتنا تحویلا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل آیا مقدسہ نمبر 72 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ 77 آیا مقدسہ تلاوت کی ہے، اور یہ ختم نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے اور فرمان خدا ہے۔ سنت من قد ارسلنا، دستور کے مطابق، سنت کے مطابق ضرور بھیجے ہم نے۔ ارسلنا لفظ رسول سے نکلا ہے۔ باب افعال پہ جب یہ رسول مصدر کئی تو ارسال مصدر جو ہے ارسال بن گئی، ارسال باب افعال پر ارسال، اسی سے ارسل یرسل ارسالا فہو مرسل، ارسل یرسل ارسالا فہو مرسل۔ یہاں قد ارسلنا قد تحقیق کے لیے آتا ہے، جس طرح احمد عیسیٰ بھونکتا بھی ہے، تم عقل کے گھوڑے دوڑا لو، جو تقدیر میں لکھی گئی وہ بات ہو چکی ہے۔ بات وہی ہونی ہے جو تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور جو ہو چکی ہے وہ بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ یہاں ہو چکی بات کا ذکر ہے۔ طریقہ کار ہے اللہ کا، طریقہ ہے اللہ کا، دستور ہے اللہ کا۔ کیا دستور ہے؟ من قد ارسلنا قبلک، من قد ارسلنا قبلک، جو بھی رسول آیا، جو بھی رسول ہم نے بھیجا،
من قبل کا آپ سے پہلے بھیجا، ارسلنا بھیجا، جمع متکلم فعل ماضی معروف باب افعال سے، جمع متکلم فعل ماضی معروف باب افعال سے، 14واں صیغہ ماضی کا آخری صیغہ، ماضی معروف کا آخری صیغہ، مثبت معروف کا آخری صیغہ۔ ماضی کے دو قسمیں ہیں یا دو نوع ہیں، ایک ماضی معروف، ایک ماضی منفی۔ ماں لگا دیں تو ماضی منفی بن جائے گا، ماں نہ لگائے تو ماضی معروف ہے، مثبت معروف، منفی معروف۔ اب ماضی مجہول بھی اسی میں شامل ہے، ماضی معروف میں نے بتا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے کہ ہم نے بھیج دیا آپ سے پہلے۔ طریقہ ہے اللہ کا کہ جو رسول بھی ہم نے بھیجا، جو بھی رسول بھیجا ہم نے قبل کا آپ سے پہلے، من رسولنا، رسولوں میں سے، تمام رسولوں میں سے جو بھی رسول آیا وہ آپ سے پہلے آیا۔ اگر مشکل لفظ سمجھ نہ آئے تو اب میں آسان کر دیا ہے میں نے۔ جو بھی رسولوں میں سے آیا، تمام رسولوں میں سے جس رسول کو بھی بھیجا ہم نے محبوب، وہ آپ سے پہلے بھیجا۔ کتنا وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اب بھی کوئی شک ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی رسول آئے گا؟ اب بھی کوئی شک ہے؟ بڑے بڑے مبلغ، بڑے بڑے مفسر، فصاحت و بلاغت کے سمندر، فصاحت و بلاغت کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھنے والے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس قرآن پاک کی اس آیت کا مقابلہ دنیا کا کوئی بندہ قاری نہیں سکتا۔ پہلے بھی قرآن کی کسی آیت کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر بہت بڑی دلیل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی۔ اور پھر ایک ایک کا ذکر فرما دیا کہ جو بھی رسول آیا محبوب، من قد ارسلنا، جو بھی رسول آیا محبوب، من قبل کا، آپ سے پہلے۔ اب احمد عیسیٰ کو تو اس ترجمے کی ہوا بھی نہیں لگی، نہ ہی وہ ایسا کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے۔ من کا معنی جو، ارسلنا کا معنی بھیجا ہم نے، رسول سے لفظ ہے، ارسلنا بھیج دیا ہم نے، جو بھی بھیج دیا ہم نے رسول، جو بھی رسول بھیجا ہم نے، من قبل کا، وہ آپ سے پہلے ہی آیا، من رسولنا، تمام رسولوں میں سے جو بھی رسول آیا محبوب، وہ آپ سے پہلے آیا، نبی علیہ السلام کا ارشاد بھی یہی ہے نا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اللہ بھی یہی فرما رہا ہے۔ خاتم النبیین میں تو ٹمکٹویاں نکال کے مرزئی خدا ان پہ اپنی لعنت بھیجے، انہوں نے
خاتم النبیین کے کئی ترجمے کر دیے، اب اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ بولی بھالی دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ پیسے کی خاطر بیچارے گمراہ ہو رہے ہیں۔ غریب کو حکومت پاکستان یا جو بھی حکومت ہو اس کا کام ہے فعال کرنا، یہ مرزائی فعال کر رہے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، دھیوں کی شادی کا لالچ دیتے ہیں۔ مرزا بشیر خود اپنی دھی سے ہی، عجیب معاملہ ہے، شرم نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے، دھی سے منہ کالا کر بیٹھا۔ یہ مرزائی ہیں ہی ایسے، ان کو مذہب اور دین اسلام سے کوئی غرض نہیں۔ دھیوں کے ساتھ شادیاں جائز، دھیوں کے ساتھ زنا جائز، ان کے خلیفے کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے یہ آیا مقدسہ جو میں بیان کر رہا ہوں، اس میں وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ محبوب جتنے بھی رسول، جو بھی رسول آیا وہ آپ سے پہلے آیا، جو بھی رسول آیا وہ آپ سے پہلے آیا۔ من رسولنا، رسولوں میں سے جو بھی رسول آیا وہ آپ سے پہلے آیا، آپ کے بعد نہیں۔ لا نبی بعدی، لا نبی بعدی کا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ لا نبی بعدی کا، یہ بھی حضور من قبل کا، آپ سے پہلے رسولوں میں سے جو بھی رسول آیا، جو بھی اللہ کا پیغام رساں آیا، جو بھی اللہ کا پیغام لے کر آیا، جو بھی اللہ کی طرف سے مقرر شدہ پیغام رساں بن کر آیا، سب رساں پیغام رساں من قبل کا یا رسول اللہ آپ سے پہلے ہی آئے، پہلے ہی ہو گزرے، پہلے ہی ہو گزرے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ کوئی شک کرے تو اس پر خدا کی لعنت۔ لا نبی بعدی یہ احسان خدا است، ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور ہمارے رسول پر بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے جتنے رسول بھیجے آپ سے پہلے بھیجے۔ آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، اگر کوئی آپ کے بعد رسول نیا گھڑتا ہے اس سے بڑا کوئی لعنتی مردود نہیں۔ لا نبی بعدی، اللہ کا یہ طریقہ ہے، سنت من قد ارسلنا قبل کا، یہ طریقہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک کا طریقہ ہے، دستور کار ہے۔ من قد ارسلنا، جو بھی رسول آیا ضرور آیا، جو بھی رسول ضرور آیا، کب آیا، کس وقت آیا، کس وقت آیا؟ قبل کا، آپ سے پہلے آیا، قبل کا آپ سے پہلے آیا، من رسولنا، رسولوں میں سے، تمام رسولوں سے میں سے جتنے بھی رسول آئے سب کے سب رسول آپ سے پہلے آئے۔ اگلی بات اور بھی تاکید ہے، ولا تجدو، احمد عیسیٰ اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا عالم ہے، ولا تجدو، ولا تجدو، سننے والے بھی ایسے جہل اجاڑ ہوں، پرلے درجے کے جہل ہوں، انہیں لفظ یہ پکڑا ہی نہیں جاتا کہ ہمارے خدا حرام زادے اور ہمارے نبی حرام زادے
اور الو کے پٹھے اور نذیر کے پٹھے اور محمد کے فلٹر سے آنے والے پیور حرام زادے لفظ ولا تجدو تجدو تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ تجدو کیوں پڑھ رہا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ آگے اتنی کسی کو آگے اتنا شعور ہو تو جواب دے گا، جیسے پھانے کے ویسے ٹوڈے کے، جیسا حرام زادہ وہ ویسے اس کے ماننے والے. ہاں لفظ تجدو وہ پڑھتا ہے تجدو، ولا تجدو. لتر مارو منہ پہ، احمد عیسیٰ کے منہ پہ لتر مارو، 100 مارو، جہاں بھول جاؤ پھر گنتی ابتدا سے شروع کر دینا، جب تک پوری نہ ہو مارتے رہو. ولا تجدو لسنتنا تحویلا. رب تعالیٰ وحدہ لا شریک کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ بات کر دے، جب وہ کسی بات کو مکمل کر دے، کسی کام کو مکمل کر دے، اب دنیا کائنات ایک طرف ہو جائے، سارے مردود ایک طرف ہو جائیں، اپنے عالم و فاضوں اور مبلغوں کو بلا لیں، تب بھی ولا تجدو لسنتنا تحویلا. تو اللہ کا جو طریقہ ہے، اللہ کا جو کام ہے، وہ کبھی بدلتا نہیں، کبھی نہیں بدلتا. کبھی رسول کوئی دنیا میں اب نہیں آ سکتا، قیامت تک نہیں آ سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کی آڑ میں بڑے حرام زادے اٹھے ہوئے ہیں، لیکن ناصر سلطانی گدھے کا بچہ ہے، شیطانی، وہ بھی رسول اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. عبد القادر تو پھر ہے ہی رسول، اپنے آپ کو تو کہتے ہیں رسول ہے، مجھے الہام ہوتا ہے. وہ اپنا منہ پہ اوپر کپڑا ڈال کے الہام آتا ہے، آگے سے بھی پیچھے سے بھی الہام آتا ہے، اس کو اطلام آتا ہے، احتلام آتا ہے. سنت من قد ارسلنا، اللہ کا یہ طریقہ ہے، دستور خدا بندی ہے. ضرور ہم نے بھیجے رسول، قد ارسلنا ضرور بھیجے ہم نے رسول، قبل کا آپ سے پہلے، من رسولنا تمام رسولوں میں سے جتنے بھی رسول آئے سارے کے سارے محبوب آپ سے پہلے آئے. ولا تجدو لسنتنا تحویلا. اب اللہ کے طریقے کو کوئی بدل نہیں سکتا، یعنی نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہو نہیں سکتا. اس سے بڑی دلیل ہے، اس دلیل کو بھی نہیں مانا. کہ اللہ تعالیٰ نے، رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ صافات میں وضاحت کے ساتھ فرمایا، وَجَاءَ بِالْحَقِّ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ. ضرور آ گئے آپ حق کے ساتھ، محبوب میرا آ گیا حق کے ساتھ. بل جاء بالحق، بلکہ وہ حق کے ساتھ آ گئے. وصدق المرسلین، اور نبی علیہ السلام نے تمام رسولوں کی تصدیق فرما دی. اب تصدیق صاف ظاہر ہے ان کی ہوگی جو نبی علیہ السلام سے پہلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب نے تصدیق بھی فرما دی. اب آنے والا کوئی محمد کے فلٹر سے آتا ہے، کوئی مزمم کے فلٹر سے آتا ہے، کوئی کسی کے فلٹر سے آتا ہے، تو وہ تو حرام زادہ ہے، اس کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں. ہمیشہ تصدیق پہلی چیز کی ہوتی ہے، بعد میں آنے والوں کی تو تصدیق ہی نہیں. بعد اپنے منہ کی آواز جتنی مرضی خارج کریں، کتوں کی طرح بھونکتے رہیں، لیکن ان کی سنوائی تو نہیں. اللہ نے اپنے محبوب کی رسالت کو تمام کائنات کے لیے لازم و ملزوم بنا دیا.
جس طرح وحدانیت، اللہ کی وحدانیت مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اسی طرح مسلمانوں کے لیے ختم نبوت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، بل جاء بالحق، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ان کو حق کے ساتھ بھیج دیا، وصدق المرسلین، اور اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رسولوں کی تصدیق فرما دی۔ اتنی سی بات ہے، اور یہاں پر اللہ نے فرما دیا کہ محبوب تمام رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیج دیے۔ من قد ارسلنا، جو بھی رسول آیا، ارسلنا جمع متکلم کا صیغہ، جو بھی رسول آئے قبل کا آپ سے پہلے، جو بھی رسول آپ سے پہلے آئے، ولا تجدوا لسنتنا واحد متکلم جمع متکلم کا صیغہ لسنتنا لام جار، سنت مجرور، نا ضمیر متکلم کی جمع متکلم کی، جار مجرور اپنے متکلم سے مل کر، جمع متکلم سے مل کر مجرور ہوا جار کا، آگے تحویلا اس کا مفعول بنا، اس کو کوئی بدل نہیں کر سکتا، اس کی کوئی تعویل نہیں کر سکتا، تحویل نہیں کر سکتا، تعبیر نہیں کر سکتا، تفسیر نہیں کر سکتا، تحویلا پکی بات، تحویل نہیں ہو سکتی۔ اپنے رب کی سنت کو کبھی بھی بدلا ہوا نہ پاؤ گے، وہ طریقہ اللہ کا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، تحویلا کوئی تبدیلی نہیں۔ ولا تجدو، نہ پاؤ گے تم، یا نہ پائے گا محبوب تو، لسنتنا ہماری سنت کے اندر، ہماری سنت کے میں تحویلا کوئی تبدیلی۔ مراد کیا کہ آپ سے پہلے اب ہو چکے ہیں رسول، اب بعد میں کوئی نہیں بھیجنے، اور جو بعد میں کھڑے نبی وہ کون ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ محمد کے فلٹر سے آیا رسول بن بیٹھا، وہ مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا حرام زادہ، مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ حرام زادہ، وہ بھی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ نبی علیہ السلام کے بعد حرام زادے اپنے منہ سے اعتراف حرام زادہ ہونے کا کریں گے، لیکن نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی نہیں، لا نبی یا بعدی، یہ احسان خدا است، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ویسا محبوب دیا جس کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کی نبوت پر، آقا علیہ السلام کی خاتمیت پر، عقیدہ ختم نبوت پر ہمیشہ پکا اور سچا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ڈٹا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پہ موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واصل الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔